ایک ایسا شخص جس نے اپنی ماں کی یاد میں کینسر ہسپتال کی بنیاد رکھی، جس میں ایک تحقیق کے مطابق 70 ارب روپے کی ڈونیشن سے لاکھوں انسانوں کا علاج ہوا۔ ایک کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سیاستدان، ایک رائٹر اور انگلینڈ کی بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہ چکے ہیں۔ وہ پاکستان کے ان گنے چنے لوگوں میں سے ہیں جس نے انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 22-25 سال کی طویل جدوجہد کے بعد 2018 میں وہ پاکستان کے 22ویں پرائم منسٹر بننے میں کامیاب ہوئے۔ ناظرین، آج ہم پاکستان کی جان اور شان عمران خان کے شجاع نسب پر بات کریں گے۔ عمران خان کے آباء و اجداد کون تھے اور ان کی نسل کس زمانے کے نبی سے جا ملتی ہے؟ ان کے باپ دادا میں سے کس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کیسے پہنچے؟ ان کے قبیلے کے لوگ بر صغیر میں کیسے آئے اور اس سے پہلے یہ لوگ کہاں بستے تھے؟ بر صغیر کے خلجی، لودھی اور شیر شاہ سوری سے عمران خان کے آباء و اجداد کا کیا تعلق تھا؟ ناظرین، میں ہوں عمران خان کا سپاہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ڈسپیچ نیوز چینل۔ ناظرین، آپ کو عمران خان کے فیملی ٹری کو سمجھنے کے لیے ہم کو بنی اسرائیل کی اسرائیلی سلطنت میں آنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل بہت سی مشکلات سے دوچار تھا۔ ان کے سب سے بڑے دشمن جالوت نے ان کے علاقے تباہ کر دیے، ان کو اپنے ہی گھروں سے نکال دیا، بچوں اور عورتوں کو اغوا کر لیا اور ان کی معیشت تباہ کر دی۔ ان سب سے تنگ آ کر بنی اسرائیل نے اس وقت کے نبی حضرت سمیعون علیہ السلام سے ایک ایسے بادشاہ کا مطالبہ کیا جو ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی رہنمائی کر سکے۔ تاہم حضرت سمیعون علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طالوت نامی ایک شخص کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا، جو کہ بنی اسرائیل کے قبیلہ بنجمن سے تعلق رکھتا تھا۔ ناظرین، عمران خان اور تمام اخوان قبیلوں کا شجرہ بنی اسرائیل کے اسی بادشاہ یعنی طالوت سے چلتا ہے، لیکن طالوت تو ایک عام سے کسان تھے اور بنی اسرائیل کے مالدار لوگوں میں بھی ان کا شمار نہ ہوتا تھا، تو بنی اسرائیل نے ان کو اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر اللہ کی طرف سے دکھائے گئے معجزات کی وجہ سے بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ عمران خان کو چاہنے والے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چنانچہ طالوت نے بنی اسرائیل کو جالوت کی فوج کے خلاف فتح دلوائی۔ جالوت کو طالوت کی فوج میں سے داؤد نامی ایک شخص نے قتل کیا، جو مستقبل میں اللہ کے نبی اور بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ طالوت کے 2 بیٹے تھے، پختونوں کی نسل ان کے بڑے بیٹے آرمیہ سے چلتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آرمیہ کی پرورش خود حضرت داؤد علیہ السلام نے کی اور وہ بنی اسرائیل کی فوج کے اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز رہے اور زندگی بھر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں لگے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے اگلے نبی اور بادشاہ بنے تو انہوں نے آرمیہ کے بیٹے اخوانہ کو اپنے زیر کنٹرول جنوں اور دیوؤں کی فوجوں کا سربراہ مقرر کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اخوانہ بنی اسرائیل کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اپنے وزراء کے ساتھ، جن میں اخوانہ بھی شامل تھے، سفر پر نکلے۔ یہ لوگ جب موجودہ دور کے پشاور، قندھار اور کابل کے درمیانی علاقوں میں پہنچے تو علاقے کی آب و ہوا اور خوبصورتی سے بہت متاثر ہوئے اور کچھ دیر یہاں رک گئے، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹھنے کے لیے پتھروں سے ایک عارضی سا تخت بنایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر کچھ دیر بیٹھے اور لطف اندوز ہوئے۔ آج کل اس تخت کو تخت سلیمانی کہا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب ہے۔ تخت سلیمان کے آس پاس کا سارا علاقہ اخوانہ کو عنایت کر دیا گیا اور مورخ لکھتے ہیں کہ اخوانہ کو تخت سلیمان کے آس پاس ہی دفنایا گیا۔ اخوانہ کی جگہ ان کی اولاد نسل در نسل حکومت کرتی رہی اور مختلف قبیلوں میں تقسیم بھی ہوتی گئی۔ چنانچہ ان کی اولاد میں سے جو سب سے اہم شخصیت تھی وہ ان سے 35 نسلیں آگے عبدالرشید قیس عبدالرشید تھے۔ ان کو آج کل کے دور کے تمام پشتونوں کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ پھر ان کے دور میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو اپنی بنیادوں تک ہلا دیا۔ اللہ کے آخری اور عظیم ترین نبی کے آنے کی خبریں پورے عرب و عجم میں گونج رہی تھیں۔ چنانچہ قیس عبدالرشید ان کے دیدار و مکہ کی زیارت کی غرض سے اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ حجاز کی طرف نکلے۔ انہوں نے اپنے آبا حضرت یعقوب، اسحاق
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے مطابق کعبہ کا طواف کیا، جس کے بعد وہ مدینہ کی طرف نکلے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جو انہیں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ قیس نے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی اور اسلام قبول کر لیا۔ ان کی بہادری اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باتان کا لقب دیا۔ اس کے فوراً بعد وہ اپنے علاقے میں واپس گئے اور اپنے خاندان اور قبیلے کو بھی اسلام لانے پر قائل کر لیا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ قیس عبد الرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آخر آ گیا۔ قیس عبد الرشید کے بیٹوں نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق ان کو کوہ سلیمان میں تخت سلیمان کے قریب دفن کیا، جہاں ان کے دادا افغانہ بھی دفن تھے۔ قیس عبد الرشید کے سب سے بڑے بیٹے سربان تھے اور یہ پختونوں کے 6 مشہور قبیلوں کے، جن میں محمد زئی، شیرانی، دورانی، یوسف زئی، تنین اور شفاری کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے دورانی کی نسل سے احمد شاہ دورانی نے بر صغیر کی دورانی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی طرح قیس عبد الرشید کے تیسرے اور چوتھے بیٹے سے بھی کئی قبیلے نکلے۔ ناظرین، جہاں تک عمران خان کے نیازی قبیلے کا تعلق ہے تو وہ قیس عبد الرشید کے دوسرے بڑے بیٹے شیخ بیت سے چلتی ہے، جن کی بیٹی بی بی ماتو کی شادی شاہ حسین غوری سے ہوئی، جو شاہ سنواری خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ موجودہ افغانستان کے غور کے علاقے میں بستے تھے، اور کچھ لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ لوگ تاجک تھے، موجودہ ایران سے ہجرت کر کے افغانستان آئے تھے، اور شہاب الدین کی غوری سلطنت اور شیر شاہ سوری کی سور سلطنت کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ بی بی ماتو اور شاہ حسین کے 3 بیٹے تھے۔ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے سروانی قبیلے کی بنیاد تھے، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے گلزئی برصغیر کی لودھی اور خلجی سلطنت کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ بی بی ماتو کے سب سے بڑے اور ہمارے ٹاپک کے لیے اہم بیٹے لودھی تھے، جن کے 3 بیٹے نیازی، سیانی اور درتانی تھے۔ نیازی اور اس قبیلے کے لوگ افغانستان کے علاقے غزنی میں بستے تھے۔ یہ لوگ کافی جنگجو تھے اور غزنوی سلطنت پر چھوٹے موٹے حملے کیا کرتے تھے۔ ان کا جو مارکہ سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ یہ لوگ سن 1221 میں جلال الدین خوارزم شاہ اور ترکوں کی اس اتحادی فوج میں شامل تھے، جنہوں نے تاریخ میں پہلی بار منگولوں کو شکست دی۔ اس کے علاوہ 14ویں صدی میں اس قبیلے کے لوگ امیر تیمور کی اس فوج کا بھی حصہ تھے، جنہوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ نیازی کے 3 بیٹے تھے اور عمران خان کا شجرہ ان کے چھوٹے بیٹے بھائی سے چلتا ہے۔ 15ویں صدی میں ہندوستان آنے کے بعد نیازیوں کی ایک بڑی تعداد لودھی سلطنت یعنی بہلول لودھی کی فوج میں بھرتی ہونا شروع ہو گئی، لیکن لودھی دور حکومت میں ان کو زیادہ عہدے عنایت نہ کیے گئے، جبکہ اس کے برعکس شیر شاہ سوری کے دور میں نیازیوں کو بہت اونچا مقام حاصل تھا۔ ہیبت خان نیازی، جن کا ذکر کئی بار عمران خان بھی کر چکے ہیں، سوری سلطنت میں پنجاب کے گورنر رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سوری سلطنت کے لیے کشمیر، سندھ اور ملتان کے کئی علاقے بھی فتح کیے، جس کے بعد شیر شاہ سوری نے ان کو اعظم ہنایون کا لقب دیا۔ ہیبت خان نیازی بھائی کی نسل میں کئی نسلیں گزر جانے کے بعد آئے۔ برصغیر سے افغانوں کے سوال کے بعد نیازی مغلیہ سلطنت کے ماتحت ہو گئے اور مغلیہ دور حکومت میں بھی کئی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ ہیبت خان نیازی سے چند نسلیں آگے عظیم خان نیازی آتے ہیں، جو کہ عمران خان کے دادا اور پیشے کے لحاظ سے ایک مشہور ڈاکٹر تھے۔ عظیم اللہ خان نیازی کے 4 بیٹے تھے اور عمران خان کا شجرہ ان کے بڑے بیٹے اکرام اللہ خان نیازی سے چلتا ہے، جو ایک سول انجینئر تھے، جنہوں نے اپنی انجینئرنگ کی تعلیم امپیریل کالج آف لندن سے حاصل کی۔ اکرام اللہ نے برقی قبیلے سے ایک لڑکی شوکت خانم سے شادی کی۔ برقی قبیلے کے بارے میں تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ یمن کے رہنے والے تھے۔ وہ سلطان محمود غزنوی کی برصغیر پر حملہ آور ہونے والی فوج کا حصہ تھے، اور اس جنگ کے بعد یہ لوگ یہیں رہ گئے۔ یہی وجہ تھی کہ شوکت خانم موجودہ جلندھر میں پیدا ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی شخصیت پر ان کی ماں کا گہرا اثر و رسوخ تھا۔ لیکن شوکت خانم 1985 میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئی۔ اپنی ماں کو کینسر کی حالت میں دیکھنا اور پھر اسی وجہ سے تڑپتے ہوئے ان کو اپنے ہاتھوں سے جاتے ہوئے دیکھنا پاکستان میں پہلے کینسر اسپتال کی بنیاد بنا۔
جہاں آج بھی اربوں روپے کی ڈونیشن سے لاکھوں مریضوں کا کینسر کا علاج ہوتا ہے۔ اکرام اللہ خان کے شوکت خانم سے کل 5 بچے ہیں، جن میں ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں ہیں۔ 1995 میں ہونے والی پیرس میں ایک روایتی پاکستانی تقریب میں انگلینڈ کے بلینئر کی بیٹی جمائمہ خان سے عمران خان کی پہلی شادی ہوئی۔ جمائمہ انگلینڈ کے ایک گولڈ سمتھ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، جو کہ ایک جرمن جوئش خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن عمران خان سے شادی کے وقت وہ اسلام لے آئیں۔ اس شادی کو اس لوگوں نے ویڈنگ آف دا سینچری قرار دیا، لیکن عمران خان نے اس شادی کو بہت ٹف قرار دیا، جس کی کئی وجوہات تھیں، جن میں ایک وجہ یہ تھی کہ شادی کی شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ عمران خان سال کے 4 ماہ انگلینڈ میں گزارا کریں گے، جو کہ عمران خان کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ جمائمہ کافی کوشش کے بعد بھی پاکستان میں ایڈجسٹ نہ ہو سکیں۔ اس کی وجہ سیاسی مخالفین کے جمائمہ پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات اور FIR کا بنانا تھا، جس کی وجہ سے 2004 میں ان کا ڈائیورس ہو گیا۔ ان سے عمران خان کے 2 بیٹے سلیمان اور قاسم ہیں، جو کہ اپنی والدہ کے ساتھ لندن میں رہتے ہیں۔ 2015 میں عمران خان نے ایک برطانوی ٹی وی اینکر ریحام خان سے شادی کی، لیکن یہ شادی بھی محض 9 ماہ بعد ڈائیورس پر ختم ہو گئی۔ عمران خان کی تیسری شادی بشرا بی بی سے ہوئی، جو شادی سے پہلے عمران خان کی روحانی سرپرست بھی سمجھی جاتی ہے۔ ان سے عمران خان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تاہم بشرا بی بی کے پہلے شوہر کے ساتھ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ ناظرین، یہ تھا عمران خان کا فیملی ٹری۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنا قیمتی کمنٹ ضرور لکھیں۔ اللہ عمران خان کا حامی و ناصر ہو۔